صلی علی رسول کریم۔ دوستو عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت مجھے اپنی خدمت میں رکھیے، میں آپ کی فیض صحبت سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی بھی روحانیت کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے 3 روٹیاں رکھی اور راستے میں جب بھوک لگی دسترخوان بچھایا، کھانے لگے۔ تو ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی، ایک روٹی اس شخص کو دے دی، اس نے کھا لی، اور دوسری روٹی رکھ دی، جہاں سے نکالی تھی وہیں رکھ دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قریبی کسی پانی کی جگہ پر گئے ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو پیچھے سے موقع دیکھ کر اس شخص نے وہ روٹی اٹھا لی اور چھپا لی۔ یہ سوچا کہ یہ ختم ہو گئی تو پتہ نہیں آگے بھوکا بننا پڑے گا، کیا ہوگا۔ اللہ پر یقین تو تھا نہیں، وہ سیکھا نہیں تھا، وہی سیکھنے کے لیے نکلے تھے، لیکن پہلی قسط میں ہی، پہلے سلسلے میں ہی وہ ناکام ہو گئے، فوراً وہ روٹی چھپا لی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گئے ہیں اور وہاں جا کر پھر کھانے کی ضرورت پڑی، دیکھا روٹی نہیں ہے، تو پوچھا کہ وہ روٹی کہاں ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو وہ روٹی نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اور پھر وہاں سے ایک بکری گزر رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کا جو ہے ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، خود بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، اور پھر جب ہڈیاں جمع ہو گئی تو ہڈیاں جمع کر کے پھر کہا کم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا ان کا، وہ کھڑی ہو گئی اور پھر چلتی بنی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے ایسے معجزات دیے ہوئے ہیں جو تم نے ابھی دیکھ لیے۔ یعنی یہ ظاہر کرنا تھا کہ جب ہمیں بھوک لگے گی اللہ سے ہم پھر مانگیں گے، اللہ ہمیں کھلاتا رہے گا، تو لہٰذا روٹی چھپانا اور چیزوں کو چھپانا اس لیے کہ پھر مشکل وقت میں کام آئے گی یہ چیز، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر فوراً سوال کیا اچھا بتاؤ وہ روٹی کہاں ہے تیسری؟ تو اس شخص نے پھر انکار کیا کہ وہ روٹی مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا پھر آئے گئے تو راستے میں جو ہے ایک نہر آئی ہے، ندی آئی، بڑی جگہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی میں سے بالکل اوپر چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ پھر آگے جا کر کہا دیکھو اللہ نے مجھے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں تو جب چاہے ہم اللہ کی مدد سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر سوال کیا اچھا بتاؤ وہ روٹی تیسری کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں ہے روٹی کہاں ہے۔ پھر جھوٹ بول دیا، کیونکہ انسان ہے جب ایک جھوٹ بول دیتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مثال مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ بولا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اب ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو بار بار جھوٹ بولتے ہی رہا وہ آدمی۔ پھر آگے گئے، دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کہیں پڑاؤ ڈالا، وہاں رکے، دیکھا تو وہاں سونے کے بہت سارے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ کنکر نما سونا بہت سارے تھے، اس کی 3 ڈھیریاں بنا دی، وہاں 3 ڈھیریاں بنا دی، اور جو ہے کہا کہ ایک ڈھیری تمہاری، ایک ڈھیری میری، ایک اس کی جس کے پاس وہ روٹی ہے۔ اب وہ لالچی آدمی تھا کہ فوراً بول پڑا ہاں حضرت وہ تو میرے پاس ہے، وہ تیسری روٹی میرے پاس ہے، فوراً بول پڑا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب تمہارا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب یہ روٹی بھی تمہاری ہوئی اور یہ جو سونا ہے یہ سب تمہارا ہے، جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر میں آگے چل دیے۔ تو فوراً لالچ میں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس روٹی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کو وہیں چھوڑ کر آگے چل دیے۔ تو ابھی یہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ کیا کریں، اس کافی سارا سونا تھا، تھوڑا سا تو نہیں تھا، وہ ڈھیریاں تھی بڑی بڑی، کیا کروں کیسے لے جاؤں؟ اتنے میں 2 وہاں ڈاکو آ گئے۔ اچھا یہ واقعہ مختلف انداز میں لکھا ہوا ہے، جس انداز میں میں بیان کر رہا ہوں شاید دوسرے انداز میں کہیں ہو۔ تو وہاں 2 ڈاکو آ گئے اور اس کو کہا کہ میں تمہیں ماریں گے اور یہ سارا سونا لے لیں گے۔ تو اس نے رائے دی ان ڈاکوؤں کو، ارے بھائی مجھے مارنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا سارا سونا ہے، ایسا کرتے ہیں اس کی 3 ڈھیریاں بناتے ہیں تو تینوں ایک ایک لے لیتے ہیں۔ تو ڈاکو کہنے لگے ہاں یہ بھی اچھی بات ہے،
چلو اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی مل رہا ہے ہمیں، چلو 50% اگر آدھا آدھا کرتے وہ 50% ملتا آدھا آدھا، چلو ٹھیک ہے 33% مل جائے گا، 33% ملے گا، کوئی بات نہیں، مل تو رہا ہے نا، چلو نہیں مارتے۔ اب وہ بیٹھے اور پھر ان کو بھوک لگی تھی بہت، کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کھانا لایا جائے۔ تو ان تینوں نے کہا ہاں کھانا لایا جائے۔ تو ان کو ایک شخص کو بھیج دیا کہ جاؤ سامنے بستی ہے وہاں سے کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے گیا آدمی، تو دل میں اسے کیا خیال ہے، یار یہ سارا سونا مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہے، اس کے لیے کیا کروں، کھانے میں زہر ڈال دیتا ہوں، جب کھانا کھائیں گے تو وہ لوگ تو مر جائیں گے دونوں، تو سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب یہ سوچ کر کھانے میں وہ زہر ڈال کر لے گیا، اور کھانا وہاں جب لے کر پہنچا ہی تھا تو پہلے سے وہ دوست مشورہ کر چکے تھے کہ یار یہ کھانا لے کر آئے گا نا، اس کو ہم قتل کر دیں گے، تو سارا سونا ہم 2 حصوں میں بانٹ لیں گے آدھا آدھا، کیوں دیں اس کو؟ تو اس طریقہ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا۔ جب وہ کھانا لے کر گیا تو آتے ہی اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا اور کہا کہ اب چلو اب آرام سے کھانا کھاتے ہیں، اب وہ دونوں دوست کھانا کھانے لگے، کھانا کھایا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا، وہ دونوں بھی وہیں تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ انبیاء کے ساتھ سفر میں پھر جماعت چلتی تھی، وہ تو نیا آدمی تھا جس نے ایسا کیا، کچھ لوگ سیکھے ہوئے لوگ، کچھ سیکھنے والے سے، جب اپنے حواریوں کے ساتھ واپس لوٹے ہیں، دیکھا سونا وہیں پڑا ہوا جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اور اس کے ساتھ 3 لاشیں وہیں پڑی ہیں، 3 لوگ مرے پڑے ہیں، گلے سڑے ہیں، جو کافی عرصے بعد ان کو آنا ہوا، عجیب حالت ان کی لاشوں کی ہوئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو لالچ کتنی بری چیز ہے، آج انسان اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کا خون کر دیتا ہے۔ دیکھو سانپ اور بچھو کی جو ہے نا صفات پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، کہ جیسے سانپ ڈنک مارتا ہے، اپنا فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس کو ڈنک مار کے انسان کو مار دیتا ہے، بچھو بھی ایسی ڈنک مارتا ہے، اس کو اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ کسی کی چغلی کر کے باتیں کر کے ایسا ڈنک مارتے ہیں کہ دوسرے اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں، اپنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور شیر اور چیتا کیا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، کہ دیکھو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ایک دوسرے کی جان مار دی۔ اور یہ دنیا کتنی دھوکہ باز ہے، جو لوگ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے وہ کتنا دھوکے میں ہیں، یہ دنیا سب کو دھوکے میں ڈال کر اور ہلاک کر دیتی ہے، جو اس کے پیچھے لگتا ہے وہ دھوکے میں پڑ کے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو کیسا زبردست سبق اس سے ہمیں ملا ہے، اللہ اس سے ہمیں اچھا سبق اخذ